کیا ہم دل میں پختہ ایمان رکھتے ہوئے اوپر سے اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے وہاں کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے نا. اور ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، تینوں چیزیں. زبان سے تصدیق، دل میں ایمان، اور اپنے عمل سے اظہار بھی. پاکستان میں تو ایمان کے لیے دو چیزیں چاہیے آپ کو، زبان سے اقرار اور دل میں یقین. نماز بے شک آپ نہ پڑھیں، عمل بالجوارح کوئی نہیں ہے. حالانکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. ترمذی میں روایت ہے، عبداللہ ابن شفیق تابعی کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ اسے کافر سمجھتے تھے. پاکستان کی شناختی کارڈ میں نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ہی رہتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. صرف زندگی موت کی کشمکش میں آپ کلمہ کفر بول سکتے ہیں. وہ سورۃ النحل میں آیا کہ زندگی موت کی کشمکش میں اگر تمہیں حرام کھانا پڑتا ہے، پہلے ذکر آیا کہ سور کا گوشت، مردار، بہتا ہوا لہو اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ حرام ہے. البتہ اگر اضطراری کیفیت ہو تو کوئی شخص جان بچانے کے لیے دل میں بغاوت نہ رکھتا ہو اور گناہ کی اس میں روش نہ ہو تو وہ کھا لے. اور پھر ساتھ یہ بھی آیا سورہ النحل کے اندر، اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے تقیہ کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے یہ پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو، اسے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے وہ، تو اس پہ گرفت نہیں ہوگی. اور اگر جان بوجھ کے کوئی بولتا ہے تو یہاں پہ ویزا لینا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنے باپ کا نام بدل لیں، جس طرح ہانگ کانگ میں کرتے ہیں. وہ ہمارا کلپ چڑھ جائے گا، میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے. یہ یہاں پہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں، تو یہ تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ لکھواتے ہی کافر ہو جائیں گے چاہے آپ کے دل میں ایمان بھی ہے. بعض کا لوگ کہتے ہیں اب لے لیتے ہیں بعد میں جا کے ہم کر دیں گے، یہ دھوکہ. اور جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، آپ نے قادیانیوں کا پوچھا ہے نا، اگر آپ کسی سنی سے جا کے پوچھیں نا کہ وہ بندہ ہے ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیں تو وہ تو کہے گا وہ بھی کافر ہو گیا. اور اس سے بھی آگے آپ سنی سے پوچھیں، سنی بریلوی سے، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی لکھوا دے تو کہے گا وہ تو گستاخوں کی فہرست میں شامل ہو گیا. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جن علماء پہ میں نے کفر کے فتوے دیے ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، مجھے مانو ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو یہی حال دیوبندیوں کا ہے. انہوں نے المہند میں لکھا ہے کہ جی بریلوی احمد بریلوی کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں سے مجھے موقع ملے میں آپ کے دماغ میں ڈرل کروں کہ آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ زیادتی کر کے گئے ہیں کہ آپ کی آنے والے نسلیں بھی اس کو بھگتیں گے. لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت سخت ہوں. سر مجھے بتائیں آپ کے باپ کو اگر کوئی تندور میں دھکا دے اور وہ مر جائے، آپ اس کے بارے میں نرم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. اور اس سے بڑھ کے آپ کے باپ کو کوئی دوزخ میں دھکا دے دے اور ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں جلے برے عقائد کی وجہ سے، آپ اس کو رحمت اللہ لے کہیں گے؟ صبح اٹھیں گے تو قنوت نازلہ پڑھنی شروع کریں گے اور 5 نمازوں میں پڑھیں گے. کیوں؟ کہ یار یہ تو میرے ابا اجداد کو دوزخ میں پھینک دیا. تو سر آپ کے جن بزرگوں نے ہمارے ابا اجداد کو اپنے فرسودہ عقائد کے ذریعے گمراہ کر کے ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کر کے گمراہ کن عقائد میں پھینکا ہے، ان کو دوزخ تک پہنچا دیا ہے. ہمارا بس چلے تو ہم صبح گالیاں نکالنی شروع کریں تو رات ہو جائے اگر جائز ہو. تو اس کے باوجود ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ ٹروس اسلام میں آ جائیں جو کتاب و سنت میں لکھا ہے. ہم تو صرف جھوم جھوم کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اسے معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.